أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم درس قرآن کے ساتھ حاضر ہیں اور سورۃ شورى کی آیات نمبر 13 تلاوت کی گئی. محترم ناظرین، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے اس آیات کا: تمہارے لیے بھی دین کا وہی راستہ مقرر کیا گیا ہے. شرع لکم من الدین، یعنی تمہارے لیے بھی دین کا وہی راستہ مقرر کیا گیا ہے. ما وصی بہ نوحا، جو نوح کے لیے مقرر کیا گیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور اب وہی نظام حیات تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے. بہ ابراہیم ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہی نظام حیات تھا جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، اور یہی نظام حیات موسیٰ عیسیٰ کو بھی دیا گیا تھا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ اس نظام حیات کو قائم کرے اور اس میں فرقے، گروہ اور طبقے پیدا نہ کرے. عزیزان من، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے قانون بھیجا. اللہ کا ہر نبی اپنے دور میں آ کر معاشرے سے ظلم و استحصال کا خاتمہ کرتا، اور اللہ کا دیا ہوا فلاحی نظام قائم کر کے معاشرے میں عدل و مساوات، خوشحالی اور امن اور سلامتی قائم کر دیتا. لیکن ان کی وفات کے بعد معاشرے کے ظالم اور مفاد پرست عناصر اللہ کا دیا ہوا فلاحی نظام ختم کر دیتے اور پھر سے لوٹ کسوٹ کا نظام قائم کر کے ظلم و استحصال شروع کر دیتے، اور سادہ لوح عوام کو ایک خود ساختہ بے روح مذہب کے گرگ دندوں میں الجھا کر خود ملک کے تمام وسائل پر قبضہ جما لیتے اور عیش و عشرت میں مگن ہو جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیج کر بنی نوع انسان کو اس خون آشام افریتیوں سے نجات دلاتے اور پھر سے اللہ کا دیا ہوا فلاحی نظام قائم کر کے معاشرے میں امن و سلامتی اور عدل و مساوات قائم کر دیتے. اسی طرح زمانہ گزرتا گیا اور انسانی شعور میں پختگی آتی گئی تا آن کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور باسعادت آ گیا، اور ایک آخری کتاب قرآن حکیم دیکھ کر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اور قرآن کے متعلق فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے، لہٰذا یہ کتاب قیامت تک انسانوں کو رہنمائی دے گی
اور قرآن کریم میں اللہ کی دی ہوئی نظام حیات کی بنیادی اصول مکمل طور پر دیے گئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہیں۔ برادران عزیز، ہمارا سلسلہ درس قرآن کا ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ آج اس آیات کا جو مفہوم بیان کیا گیا، سارے انبیاء علیہ السلام ان کا مقصد دنیا پر یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا۔ اس میں بہت سی صفات ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ ہماری سب انسانوں کا، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم، سب کا اللہ ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلمان ہے، بلکہ ساری انسانیت کا خالق ہے۔ اب اس کا پروگرام ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے، اس کو پر ایمان لاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو اس کو نہیں مانتے یا اس کو ہیرا پھیری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، مفاد پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ بس دو باتیں ہیں۔ اللہ کی قانون ماننے والی صرف زبان سے ماننے والی نہیں، بل اس پر عمل کرنے والی، قرآن کی اصول جو دی گئی ہیں اس کے مطابق اس پر عمل کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، اور نہ کرنے والے کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ اس پر اب رہا یہ کہ یہ نہ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تو انسان پر بہت مہربان ہے، بلکہ ہم تو ہر روز، ہر کام، ہر وقت جو بات شروع کرتے ہیں تو اس الفاظ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی، لفظی معنی ہے کہ میں اللہ رحمان اور رحیم کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کی بتائی ہوئی اصول ہے اس طرح ہو، کیونکہ اس پہ اللہ کا شہادت اور اس کی مدد کا حق ہے، اور اس کی یہ وعدے کا پاس کہ اللہ انسانوں پر مہربان ہے۔ اللہ کا قانون ہر کس کے لیے یکساں ہے، تو اس میں کوئی آپس میں جھگڑتی نہیں، اختلاف نہیں ہوتا کہ بھئی میرا اچھا ہے تمہارا۔ جیسے کہ آج فرقوں میں کہتے ہیں، جماعت اسلامی والا کہتا ہے ہمارا اسلام اچھا ہے، جمعیت علماء والا کہتا ہے بدرمان گروپ ہمارا اسلام اس سے اچھا ہے، سمیلہ گروپ کہتا ہے ہمارا اسلام اس سے اچھا ہے۔ اس طرح لبیک اور سے ہزاروں، انہیں تقریباً پاکستان میں 65-60 یہ اسلامی نظام نافذ کرنے والی پارٹیاں ہیں، وہ ہر ایک کہتا ہے میرا اسلام اچھا ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی بسم اللہ کرتے ہیں اور اللہ کو حاضر نہ سمجھتے کہ وہ بھی کہتے ہیں یا کا نعبد یا کا نستعین، ہم بھی اسلام لاتے ہیں۔ ایک عجب سا تماشا ہے۔ اگر آپ کسی لیڈر سے یہ پوچھے، کسی مفکر سے یہ پوچھے کہ ڈیفائن اسلام، اسلام کی تعریف کر، اسلام کیا ہے، اگر وہ کہے کہ اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر، پھر اس میں اختلاف کیسا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو تم کون ہو کہ نہ تم اچھے نہیں ہو میں اچھا ہوں؟
یہ جتنے بھی مدارس بنے ہوئے ہیں مذاہب کی، سب سے بنیادی اختلاف اس میں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنفی شافعی وغیرہ اہل حدیث ہوں۔ یہ ساری بنیاد ان مدرسوں نے رکھی ہے جو انسانیت کو تقسیم کر دے، ایک دوسرے کی جانی دشمن بنا دیں۔ یہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں، اور یہ فریب یا خود ساختہ جملہ بنائے کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمتن، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا فریب ہے، اور یہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر اس پہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ عزیز من، یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ شرک ہے، مغربی جمہوریت شرک ہے، شرک۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ مسلمانی کا ان اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کا نظام قرآن مجید ہوگا۔ اگر آپ مسلمان کا دعویٰ نہیں کرتے تب آپ کو اجازت ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں کرو، کسی انسان کے پیچھے چلو، کوئی بٹو کے پیچھے چلتا ہے، کوئی عمران کے پیچھے چلتا ہے، کوئی مودودی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی مفتی محمود کے پیچھے چلتا ہے، کوئی آزار غوری کے پیچھے چلتا ہے، کوئی حنفی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی اشرفی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی رضا محمد کے پیچھے چلتا ہے، کوئی اہل حدیث اس کے پیچھے چلتا ہے۔ بھائی یہ سارے فرقے ہیں، یہ سارے شرک ہیں۔ یقین مانے اللہ کو میں گواہ کرتا ہوں، اس کی ایک عمل جو آپ فخر سے کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول ہے، کیونکہ وہ فرقے کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اب اسی شرک سے نجات، اس سے نکلنے کا واحد راستہ صرف اور صرف ہے آپ یہ جانیں، قرآن کو پڑھ کر یہ جانیں کہ نبی کس غرض سے دنیا انسانیت نبی بن کر آیا تھا۔ اللہ نے نبی کس واسطے، صرف اپنی معرفت، اللہ اپنی معرفت، وہ معرفت رسول قرآن کے ذریعے کرتا ہے، کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں۔ جو کتاب دنیا میں پڑھتے ہیں اس کتابوں کے ذریعے نہیں، صرف اس کا کتاب، رابطہ والا کتاب کون ہے؟ اللہ کے، وہ قرآن ہے۔ نمبر 2، اس قرآن پر عمل، اس کا قانون مان کر اللہ تعالیٰ سے خود رابطہ ہو گئے۔ اللہ کا نظام اللہ ہے، اور اس کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی مفکر، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی دنیا کا دانا ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآنی نظام نہ ہو اور وہ دوسرے کو وہ اسلامی کہیں، یہ شرک ہے۔ جس میں قرآن عدالت کے ٹیبل پر قرآن پڑا ہوگا، اگر دوسرا کتاب آ گیا وہ رواج سسٹم کا تھا یا شریعت وغیرہ کا تھا، فرقے کی شریعت کا، تو یہ نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ عزیزان، بات اصل یہ ہے کہ ہم کب تک یہ کریں، دھوکے میں رہیں گے؟ آپ ذرا دھیان رکھیں، کب تک آپ بھی دھوکے میں رہیں گے؟ دوسروں کو دیتے ہیں، خود بھی دھوکے میں ہیں۔ آج اگر انصاف دیکھیں، ہر بچہ، پاکستانی بچہ 2 لاکھ روپے قرضدار ہے IMF کا۔ کتنے 2 لاکھ؟ اگر یہ قربانی جو لاکھ روپے کا ایک خریدتا ہے خود نمائی کے لیے، شو کرتا ہے کہ بھائی میں نے 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ روپے پر بیل خریدا، سانڈ خریدا، دمبا خریدا وغیرہ وغیرہ، یہ کہتے ایک گھر میں یہ 5 6 یہ قربانی جو کرتے ہیں لوگ، اگر یہ پیسے، یہ رقم ہر گھر سے تقریباً کوئی گھر، چھوٹے سے چھوٹے گھر میں 1 لاکھ، درمیانی طبقے کے لوگ ہیں، ایک تو وہی ہیں جو جس کے گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر ہیں، فٹ پاتھ والے تو چھوڑ، لیکن جتنے بھی یہ خود نمایاں کرتے ہیں، یہ ہر ایک گھر سے کم حساب سے 1 لاکھ روپے
اگر یہ 1 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 50 لاکھ تک لوگ خرچ کرتے، یہ اگر جمع ہو جائے تو IMF کے قرض ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی گوشت اور آپ کی قربانی پر کیا کرتا ہے؟ کیا مذاق بنایا ہے لوگوں نے؟ یہ ہے، اگر آپ اصل میں ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا داعی ہیں اور اسلام چاہتے ہیں، تو آپ اس ایک عید میں اس عید الاضحیٰ جو کہتے ہیں، اس کی اس سارے خرچ سے کیا ہے IMF کا قرض ختم ہو جاتا ہے۔ برائے کرم ایسی انسانوں کو آپ اپنے نمائندے بنائیں، ایسے لوگوں کو امام بنائیں تاکہ اس ایک دن میں تمہارا سارا قرض خراب کرے۔ 16 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، V8 ویگور، ویسی ہی پراڈو وغیرہ، یہ ٹرول مفت میں چلاتے ہیں۔ اس پر کنٹرول رکھیں۔ یہ بڑی گاڑی سے لیکن صرف آرمی کے ساتھ وہ محاذ پر چلتی ہیں، اس کا ایمرجنسی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑی گاڑیاں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پولیس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری ETC کے ساتھ کیا وہ 3-4 گاڑیاں کھڑے ہیں، کمشنر کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ پولیس کے ساتھ چلے جائے گا نا۔ اگر زیادہ گاڑیاں اس کو دیتے ہوں، سوزوکی دیں، سوزوکی کار دیں، ڈبل ایکو کار دیں۔ ایک یقین مانیں 50 فٹ کے فاصلے پر، گز کے فاصلے پر اس کا رہائش بنگلہ اور دفتر ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ ہزاروں روپے کا پیٹرول کا کلیم کرتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ جو آپ کے بجٹ میں یہ پینشن نوکر یہ دھوکہ دیا ہے اس قوم اپنے لیے کہ لوگ ہمیں ووٹ دے، اس کے واسطے یہ دھوکہ دیا۔ تنخواہ ضرورت کے مطابق کرے، پینشن ضرورت کے مطابق ہے۔ پینشن اگر ضرورت کے مطابق اس کا بجٹ بنایا گیا، ضرورت کے مطابق دیا گیا، تو پاکستان میں 70 سال سے خواہ وہ نوکر ہو یا نہ ہو، ملازم ہو یا نہ ہو، ہر 70 سال سے اباؤ شخص کو، اس کے ہر ایک کو پینشن ملے گا۔ وہ اپنے اولاد پر کسی پر بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے ایک ہوم بنائیں، ایک ہاسٹل بنائیں۔ یہ تجربہ کار لوگ، آپ کیوں اس کو بیکار سمجھتے ہوئے؟ اس سے کام لے، اس کی رہنمائی حاصل کرے۔ اسی 30-40 ہزار پینشن کی، ایک آدمی پینشن میں 60 سال تک ہو، اس کے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، وہ اگر بیوی زندہ ہو تو 30,000 بیوی کا اور 30,000 اس کا، 60,000 روپے۔ خواہ وہ کمشنر ہو، خواہ وہ DC ہو، خواہ وہ گورنر ہو، خواہ وہ جرنیل ہو، خواہ وہ سیکٹری ہو، چیف سیکٹری ہو، جو بھی ہو، اس کو 60,000 روپے پینشن، اس موجودہ نرخ کے مطابق 60,000 روپے پینشن۔ آپ دیکھیں کہ سارے پاکستان کے لوگوں کو پینشن ملتی ہے نہیں، بلکہ اس کے تجربے کو ضائع نہ کریں، اس کے تجربے اس کے لیے کام بنائیں۔ اس 60,000 روپے میں وہ کام بھی کرے گا، لیکن کیا بنا ہے؟ اللہ کے لیے ذرا ہوش نے ہوش، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور عذاب دور نہیں ہے، اب بھی ہم عذاب اللہ کے ساتھ جنگ میں ہے، یہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، ہمارا سارا نظام سود پر قائم ہے۔ ملازمین کی تنخواہ، اس کی ضرورت 60,000 روپے کی ہو، اس کو 5-6 لاکھ روپے کیوں دیں؟ وہ احتجاج کریں گے وہی تنخواہ کم ہے، تنخواہ کیوں کم ہے؟ آپ کیوں بھوکے مریں؟ لیکن ایک طرف تنخواہ زیادہ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نرخوں کا زیادہ کر پیدا کیا ہوا۔ یہ دھوکہ، یہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، ملازمین بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ مجھے تنخواہ زیادہ کرے، آپ یہ کریں دوسرے کا غم بھی کریں، آپ یہ کریں کہ نرخ کو ارزان کریں، لہٰذا پھر راضی ہو جائے گا۔ عزیز من، باتیں بہت ہے، وقت کم ہے، بہت درد کرتا ہے دل،
بہت کرتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بڑے جو ہے، یہ انسانیت کا مذاق اڑانے والے لوگ، یہ بڑے بڑے جو رتبے پہ بیٹھے ہیں، یہ سرمایہ دار جاگیردار اور یہ پیشوا، اس کا علاج مجھے معلوم ہے۔ اگر اللہ نے کچھ اختیار دیا تو انشاءاللہ تعالی اسی دن میں بانگ دہل آپ کو اللہ گواہ کرتا ہوں کہ 1 مہینہ کے اندر اندر پاکستان پر کسی کا قرضہ نہیں ہوگا۔ 50 روپے پر 50 کلو آٹا ملے گا، اچھا آٹا، یہ گندی آٹا نہ، اچھا فائن آٹا، اور 100 روپے پر 12 کلو 15 کلو کا گھی کا ڈبہ ملے گا۔ علاج فری، دکان فری، اسلام میں کرایہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی دکان کرایہ لیتے ہیں دکان کا، وہ سارے سود ہے۔ آپ پس دن پر، حکومت کے پس دن پر اعلان کیا جائے گا کہ جس کی دکان میں کوئی بیٹھا ہے اس کا ہوگا، جس مکان میں کوئی وہ اس کا کرایہ نہیں دے گا، آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوشحال زندگی آئے گا۔ لیکن ہمارے کون سرمایہ دار؟ ہمارا صدر ہے، سرمایہ دار ہمارا وزیر اعظم ہے، سردار دار ہمارا جاگیردار، سرمایہ دار ہمارا کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے، جاگیردار ہمارا مشیر ہے۔ یہ سب سرمایہ دار کا حکومت ہے، لہٰذا انہوں نے غریبوں کو وہ کھاتے ہیں، وہ اس کو دباتے ہیں۔ ذرا ہوش لیں، اور ان لوگوں کے مقابلے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ یارانہ کریں، قرآن کے ذریعے اللہ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کو دنیا کا سپر طاقت بنتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔